دیکھیے، جہاں تک حجاب کا معاملہ ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے اسکول میں اور کالج کے قوانین، اور ایک ہے اسلام کا قانون۔ یہ جج صاحب کا یہ کہنا کہ پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، بالکل غلط کہا ہے انہوں نے، ان کا فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ قرآن پاک کے سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، تم مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو زینت سے جو کرتی ہیں اس سے بچائیں اور اپنے سینے کو ڈھانکیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سینہ اس وقت ڈھکے گا جب اوپر سے لے کے نیچے تک آئے گا، تب سینہ ڈھکے گا۔ یہ کہنا کہ اسلام میں پردہ نہیں ہے، صاف طور پہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اسلام نے عورت اور مرد کو کسی غلط کام سے بچانے کے لیے پردہ لازمی قرار دیا ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد، پہلے ان کا آپس میں دیکھنا ہوتا ہے چہرے کا، پہلے آنکھ پر معاملہ آتا ہے، اس کے بعد دل میں پہنچتا ہے، اور دل میں پہنچنے کے بعد پھر اس میں غلط قسم کے خیالات آتے ہیں اور انسانی جسم کے دوسروں حصے تک پہنچتا ہے۔ تو پہلے حصے ہی کو روک دیا، پابندی لگائی کہ آپ پردہ کریں، ایک مرد اور مسلمان عورت اور مرد آپس میں پردہ کریں تاکہ وہ کنیکشن ہی نہ جڑنے پائے جس سے آگے چل کے گناہ کی طرف راغب ہوں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پردے کا حکم ہے، ہر مرد اور ہر عورت کو۔ مردوں سے کہا گیا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یعنی تم ادھر ادھر تاکو مت کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے، بلکہ نیچے دیکھ کر کے راستے میں چلو۔ تو پہلے مرد سے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اس کے بعد عورتوں سے کہا کہ تم اپنی زیبائش مت بتاؤ اور اپنے سینے کو ڈھانکو۔ سینہ اسی وقت ڈھکے گا جب اوپر سر سے نیچے کپڑا آئے گا، تب سینہ ڈھکے گا۔ تو اسلام میں پردے کا حکم ہے۔ اس کا وہ ہائی کورٹ یہ کہنے سے، ہائی کورٹ کو ہم نہیں مانتے اس معاملے میں، ہم اسلام کو مانتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ پردہ کرنا ہے عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، اور مسلمان مردوں کو بھی پردہ کرنا ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ رہ گیا اس کالجز میں، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ پر پابندی ہے تو مسلمان یا تو اس اسکول میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس کالجز کے پابندیوں کو نہ مانیں۔ ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کالجوں میں نہ بھیجیں جہاں پر ان کو بے پردگی سکھائی جا رہی ہو۔ آپ اپنے کالجز شروع کریں۔ اب مسلمان قوم، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ آج اپنی دینی تعلیم کے لیے بڑے سے بڑے مدرسے چلا رہے ہیں، ایک پیسہ ہم حکومت سے نہیں لیتے، اور اپنے بچوں کو کتابیں بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، کپڑا بھی دیتے ہیں۔ سر آپ کا یہ کہنا ہے، مان کے چلے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسکول کو لے کے، مسلمان ان اسکول میں نہ بھیجے جہاں پہ مسلمان جو حجاب پہن کے آتے ہیں، ان اسکول میں نہ بھیجا جائے جہاں پہ اس کی روک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ جی، آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان اسکولوں میں مسلمان اپنے بچوں کو نہ بھیجے جہاں پہ حجاب پہننے پہ روک ہے؟ ہاں بالکل، ہم کہتے ہیں مسلمان نہ بھیجیں اپنے بچوں کو، اپنا اسکول بنائیں یا ان اسکولوں میں بھیجیں کہ جہاں پر مسلمان بچیوں کو حجاب پڑھنے کی اجازت ہو، اس لیے کہ حجاب سے وہ محفوظ رہیں گی، اور اگر حجاب نہیں ہوگا تو بچیاں ہماری محفوظ نہیں رہ سکیں گی۔ سر کورٹ کا آج فیصلہ آ گیا، آگے آپ لوگ کس طرح کی رنیتی رہے گی؟ کیونکہ آج کورٹ نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس پہ یاچکا جو فائل کی اس کو ہم خارج کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ اب آپ لوگ کی آگے رنیتی کیا رہے گی؟ وہ سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا، کچھ لوگ گئے تھے سپریم کورٹ کہا تھا کہ اس وقت ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے، اور بالکل جائیں گے، وہ بچیاں جائیں گی جنہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، وہ سپریم کورٹ میں جائے گی، اور ہم کہیں گے کہ سپریم کورٹ سے کہ فل قانونی بینچ ہونی چاہیے، 9 ججوں کی بینچ بنائیے اور اس کے بعد فیصلہ کر دیجیے۔ اگر وہ فیصلہ سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ نہیں، حجاب نہیں پڑھنا ہے مسلمان بچوں کو، تو مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم اسکولوں میں، ان کالجوں میں اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے، اس میں کیا رکھا ہے۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسلمان اگر اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہے گا تو اپنے کالجز بھی کھولے گا.